ہر پاکستانی پہ کچھ فرائض ہیں اور کچھ اس کی ذمہ داریاں ہیں، اور اگر وہ ان حقوق و فرائض کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایسا قدم اٹھائے جو کہ ان کو قانون میں اجازت نہ ہو تو اس کے حوالے سے قانون حرکت میں آتا ہے۔ دو طرح کے قوانین ہیں، ایک سول قوانین ہے اور ایک فوجداری قوانین ہے۔ سول وہ ہیں جو آپ کی جائیداد کے متعلقہ ہیں، اور فوجداری وہ ہیں جو انسانوں کے متعلقہ ہیں، اور اس حوالے سے قابل دست اندازی پولیس جو ہے وہ اس کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ ایف آئی آر کیا ہے، ایف آئی آر کیوں دی جاتی ہے، اور اگر ایف آئی آر نہیں ہوتی تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور اگر ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو بندے کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، بے گناہ ہو بھی تو اس کو اپنے آپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ کیا یہ مدعی پہ منحصر ہے کہ وہ ملزم کو گناہ گار ڈکلیئر کرے، یا ملزم پہ وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بے گناہ تصور کرے؟ اسی وجہ سے ہم بات کریں گے ماہر قانون ہیں ظفر کلا نوری، جو کہ فوجداری قوانین کے بھی ماہر ہیں، آئینی معاملات کے ماہر ہیں، اور دیگر بھی بہت سے قوانین ہیں جن پہ ان کو بڑا عبور ہے۔ ظفر کلا نوری صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ جو فوجداری قوانین ہیں ان کے حوالے سے سب سے امپورٹنٹ جو ہوتا ہے وہ مقدمہ ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ یہ کیا ہے، اور اگر یہ درج ہو جائے تو آگے پروسیس کیا ہے، درج نہیں ہوتی تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے؟ یہ ملک صاحب، آپ نے ایک بڑی پرٹیننٹ سوال جو ہے پوچھا ہوا ہے۔ ایک قانون ہے جسے ہم کہتے ہیں پاکستان پینل کوڈ یا تعزیرات پاکستان، اس کے اندر جتنے اوفینسز دیے ہوئے ہیں نا، جو کہ کرائم تصور ہوتے ہیں جس کی کوئی سزا ہوگی، سزا قید کی صورت میں یا جرمانے کی صورت میں، وہ تمام کے تمام کرائمز اگینسٹ دی اسٹیٹ بھی ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ ایسا واقعہ ہوتے ہوئے دیکھے یا اس کے ساتھ خدا نخواستہ پیش آئے تو اس کا یہ حق ہے کہ وہ جا کے ایک ایف آئی آر، فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو درج کروائے، اور اس علاقے میں کروانی ہوتی ہے کہ جس تھانے کی حدود کے اندر وہ وقوع ہوا ہے۔ وہ پولیس والا اپنے رجسٹر کے اندر یہ ایف آئی آر درج کرتا ہے، اور وہ جب درج کر لیتا تو ہول کرمنل پروسیس از سیٹ ان موشن آن دی بیسس آف دیٹ۔ تو یہ ایف آئی آر لیکن عام طور پہ درج نہیں کرتے اور انکار کرتے پولیس، حالانکہ کوگنیزیبل offense کی صورت میں پولیس کے اوپر یہ قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا اندراج کرے۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، اب تو پولیس بڑی ایکٹیو ہے، کوئی بھی جائے ایف آئی آر درج ہوتی ہے، پہلے تو وہ فرنٹ ڈیسک پہ جاتا ہے، وہاں پہ وہ اندراج کرواتا ہے، اور عموماً ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، اگر مقدمہ کسی کے خلاف درج ہو جائے اور وہ بے گناہ ہو تو وہ تو پڑھنے پڑ جائے گا، وہ تو اپنے آپ کو بے گناہ کرانے کے لیے کہاں کہاں جائے گا، بے گناہی ثابت کرانا بھی اس کے لیے مسئلہ ہو جائے گا نا۔ یہ آپ درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر پولیس نہیں درج کرتی تو 22A/22B کی درخواست دے کے جسٹس آف پیس کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں، یا ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ایون ہائر اپس کے پاس جا کے پولیس کے کہا جا سکتا ہے کہ ایف آئی آر، چلیں ایف آئی آر تو درج ہو گئی۔ اب جو پولیس آفیسر ہے اس نے ایز اے جج اس کی انویسٹیگیشن پوری کرنی ہوتی ہے۔ وہ دیکھے موقع کا نقشہ بنائے گا، موقع پہ جائے گا، کرائم سین سے جو ایویڈنس کلیکٹ کرے گا، وہ مدعی کو شامل تفتیش کرے گا، اور ساتھ ہی ایکیوز کو شامل تفتیش کرے گا، اور یہاں پہ ریمانڈ کا پروسیس بھی آ جاتا ہے۔ اس نے ایک پوری مشینری ہے جس کے ذریعے سے ہونا ہے۔ جو مقدمہ ہے اس کا اگر جس کے خلاف ملزم، جس کے ایف آئی آر جس بندے نے دی ہے، اس کو ملزم ثابت کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، یا ملزم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کو بے گناہ ثابت کرے؟ یہ دیکھیں، یہ ایک معروف پرنسپل ہے، یو آر ناٹ گلٹی انٹل یو آر پروون گلٹی۔ کوئی بھی بندہ گناہ گار نہیں ہے جب تک کہ ثابت نہ کیا جائے کہ وہ گناہ گار ہے، اور بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ گوز ٹو دی ایکیوزڈ۔ اگر مقدمے کے اندر کوئی جھول ہوگی تو اس کا فائدہ ملزم کو لے گا۔ لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کہا، یہاں پہ بہت ساری جھوٹی ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کرواتے ہیں لوگوں سے سکور کرنے کے لیے۔ بعض اوقات ملزم خود درج کرا لیتا ہے کہ جی میرے خلاف ہونا ہے، اس کے حفظ ما تقدم کے طور پہ وہ درج کرا لیتا ہے۔ یہ بہت ایک لمبا پروسیس ہے اور اتنا تکلیف دہ پروسیس ہے۔ ایف آئی آر ہو جاتی ہے، اس کو خارج کروانا یا مقدمے کو بھگتنا ایک بڑی لمبی اس کی جو ہے نا ایک تاریخ ہے، اور وہ بندے کے لیے مصیبت بن جاتی ہے۔ دیکھیں، اگر جھوٹا مقدمہ ہے نا اس کے اوپر 182 ہے، وہ بھی لگتی ہے کہ قذف ہے، لیکن کبھی لگی ہے بہت کم لگتی ہے۔ حالانکہ اگر ہینیس کرائم ہے تو 7 سال تک کی سزا جو ہے اس کے اندر ہو سکتی ہے، اور دوسرے میں جتنا مقدمے کے اندر سزا ہونی تھی جو جھوٹا درج کرایا اس کا 1/4۔ لیکن عام طور پہ یہ 182 جو ہے جس کے اوپر وہ کہتے ہیں کلندرہ مرتب کر کے پولیس نے بھی پٹ اپ کرنا ہے، یا آپ خود بھی کمپلینٹ کر سکتے ہیں، وہ سچ مچ یہ ریئل ٹائم میں ہوتا کوئی نہیں ہے۔ اچھا، جس کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہوتا ہے نا، جھوٹا مقدمہ خارج ہو جائے تو وہ کہتا ہے میری تو جان چھوٹ گئی، شکر ہے اللہ کا، وہ مدعی کے خلاف جاتے ہی نہیں ہے 182۔ دیکھیں، وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، پولیس کی اپنی ذمہ داری ہے یہ، کیونکہ کرائم اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے۔ اگر جھوٹا کسی مقدمے کے اندر کسی کو ملوث کیا تو یہ کرائم جو ہے اس کے خلاف 182 لگانا وہ پولیس والوں کا کام ہے، مدعی بے شک نہ آئے۔ اچھا، اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر جھوٹے مقدمات جو درج ہو رہے ہیں، اگر مدعی کے خلاف کارروائی نہیں ہو رہی تو اس کی ذمہ دار پولیس ہے،
بالکل پولیس ذمہ دار ہے، کیونکہ اس طرح سے لوگوں کو جو ہے نا شے ملتی ہے کہ لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں پھنساؤ. بعض اوقات کراس ایف آئی آر جھوٹی کروا دی جاتی ہیں اور لوگ سالہ سال پھر عدالتوں کے اندر جو ہے نا وہ بھگتتے ہیں مقدموں کو. مقدمے نہ صرف نیچے بلکہ ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ تک ایک دفعہ مقدمہ درج ہو گیا، آپ ایک نئی مصیبت کے اندر پھنس گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پری انویسٹیگیشن کا ایک کانسیپٹ تھا جو بہت اچھا تھا. ہمارے انفارچونیٹلی سپریم کورٹ کی ہی ایک آدھ ججمنٹ ایسی آئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہر مقدمے کے اندر ایف آئی آر ضرور درج کریں. میرا خیال ہے ایک پریلیمنری انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے کہ ہر ایک نے جا کے جس نے کمپلینٹ کر لی ہے اس کے اوپر ایف آئی آر آپ درج کریں گے تو یہ تو بوجھ بڑھتا ہی جائے گا نا. انویسٹیگیٹنگ ایجنسیوں پہ بھی بڑھے گا، پروسیکیوشن پہ بھی بڑھے گا، عدالتوں پہ بھی بڑھے گا. تو یہ ذرا احتیاط برتنی چاہیے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، دنیا میں صرف 4 ممالک ایسے ہیں جن کے اندر اب ایف آئی آر ہے: پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش. دوسرے ملکوں میں دس از جسٹ این ادر اسٹیٹمنٹ. اور اکثر یہاں پہ ایف آئی آر تو جھوٹ کا پلندہ ہے جی. یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. لوگوں کو اکیوز کرنے کے لیے یہاں پہ رول ایٹریبیوٹ کرتے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں فلانا مسلح بکسی جو کہ جا کے اس کو لگی بائیں کندھے پہ لگی، یا ایک بائیں وکھی میں. کیا آپ فلائنگ بلٹس دیکھ سکتے ہیں؟ یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے. اور یا میں نے یہ دوسرے ممالک بتائے ہیں. یہ بڑی ایک احتیاط کرنے والی بات ہے کہ آپ ہر صورت میں، اور گواہ آپ اپنے ڈال دیتے ہیں کیونکہ سچی گواہی تو آنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کو ملائن کرنے کے لیے لوگ جو ہیں مقدموں کے اندر الجھاتے ہیں. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے کہ کیا اس طرح مقدمات کی جو بھرمار ہوتی جائے گی، ایون جھوٹے مقدموں میں بھی لوگوں کو ملوث کر کے یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. انویسٹیگیشن کے نظام کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے تو اس کی انویسٹیگیشن بہتر کی جائے، اور اگر کسی نے جھوٹا مقدمہ درج کرایا ہے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. اگر جھوٹوں کے خلاف کارروائی ہوگی تو شفاف نظام ہوگا جو ہوگا ان کا انویسٹیگیشن. ملک صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. اور خاص طور پہ فوجداری جس میں لوگوں کی آزادی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہے. یہاں پہ بے شمار مقدمے ہیں وہ تب جا کے جب بندہ بری ہوتا ہے اس وقت تک وہ انڈر گون آلریڈی، یا وہ اس کو جیل میں ہی مر گیا ہے. آپ مجھے بتائیں کسی کو ایک دن اس کی آزادی کے اوپر آپ قدغن لگائیں اور وہ فالتو جیل میں رہ جائے تو یہ تو معاشرے کے اوپر بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. تو ہمیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن، ڈیفینس اور اس کے بعد ججز کی بھی، اور جدید استوار جو خطوط پہ استوار ٹریننگ کو کرنا چاہیے. ہمارا دھات کے زمانے کا انویسٹیگیٹر ہے، اسی زمانے کا پروسیکیوٹر، اور سب ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اکٹھے مل کے کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے ہیں. دنیا میں بے شمار جگہ پہ انکوزیٹوریل سسٹم ہے جہاں پہ جج انیشیل سٹیج پہ، انویسٹیگیشن سٹیج پہ انٹروین کرتا ہے. وہ پروسیکیوشن کو بھی دیکھتا ہے اور اس کو بہت ساری معلومات ہوتی ہیں. اب ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم صرف ویٹ نہ کرتے رہیں کہ جی کب جا کے مقدمہ جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگا. گناہ گار کو سزا ملنی چاہیے اور جو بے گناہ ہے اس کو جزا بھی ملنی چاہیے، اور اس کو اتنی دیر تک سزا دینا اور اتنے لمبے مقدمے جو ہیں وہ کبھی بھی اچھے نہیں ہیں. یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب انویسٹیگیشن سسٹم جو ہے شفاف ہوگا، جھوٹے مقدمات درج کرانے کے خلاف کارروائی ہوگی، تبھی یہ سسٹم کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے.